معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ چلے آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ، یہاں نون مشدد پر غنہ کریں گے اور اس کے بعد لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کیا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پھر پیش ہو تو اس کو پورا ادا کیا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو پھر باریک ادا کیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، لام کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ لا یستحیی، یہاں یا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور مد ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ لا یستحیی ان یضرب، یہاں حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ادغام کریں گے تو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان یضرب مثلا ما، یہاں لام کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے، اور دوسری دفعہ جب میم پڑھی جائے گی تو اس کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ مثلا ما بعوضة فما فوقها، یہاں عین کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے۔ بعوضة، یہاں تنوین پر اخفا کریں گے۔ بعوضة فما فوقها، فأما الذین، یہاں حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ فأما الذین آمنوا فیعلمون، آمنوا، یہاں حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا، اور آگے نون کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ آمنوا فیعلمون انہ الحق، یہاں حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ انہ الحق من ربہم، یہاں میم کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اس کو اس طرح سے ادا کریں گے۔ من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کفروا، یہاں را کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ کفروا فیقولون، قولون، یہاں قاف کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے، اور آگے لام کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے۔ فیقولون ماذا، یہاں زال کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ ماذا اراد اللہ، یہاں را کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے، اور آگے لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ اراد اللہ بہذا مثلا، یہاں ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، اور آگے زال کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس کو بھی کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ بہذا مثلا، یہاں لام پر وقف کریں گے تو لام پر ایک زبر ادا کی جائے گی۔ مثلا یضل بہ کثیرا، یضل، ضاد کو ہمیشہ ہی پورا ادا کیا جاتا ہے۔ یضل بہ، یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ بہ
کثیرا، یہاں باریک کاف ہے اور اس سے آگے سا کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یائے مدہ ہے. کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. وَيَهْدِي، یہاں دال کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یائے مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں را پر ایک زبر پڑی جائے گی. بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہاں نون پر وقف کیا جائے گا اور وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا اور نون ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد ہوگی تو کھینچتے ہوئے اس لفظ کو پڑھیں گے اور وقف کریں گے. إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ایک دفعہ سبق کو روانگی کے ساتھ سنیں. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.